أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اس آیت کے بارے میں کچھ بات کل بیان ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں. اللہ رب العزت نے جو بھی احکام دنیا میں نازل کیے ہیں، دیے ہیں ہمیں، ان احکام کی اصل اور حقیقی حکمت تو اللہ خود جانتے ہیں، لیکن اگر بعض چیزوں کے اندر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت نے، اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو ان کی پیروی کرنے میں زیادہ تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیے ہیں وہ یقیناً وسعت میں ہیں، قدرت میں ہیں، انسان کر سکتا ہے ان کو. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تمام احکام کو بدلتے جائیں، جی میری وسعت میں یہ نہیں ہے تو میں یہ کر لوں. جو حکم آئے ہیں وسعت کے مطابق ہیں. شریعت نے اس چیز کا خیال رکھا ہے. شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح سے تدریجن ہوئی ہے. شراب سے متعلق قرآن کریم میں 4 آیات نازل ہوئیں جن کا تذکرہ ہم کل کے درس میں کر چکے ہیں. پہلی آیت جس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، اور دوسری آیت سورۃ النساء کی ہے کہ خاص نماز کے اوقات میں شراب نہ استعمال کریں. تیسری اور چوتھی آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں کہ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا. شراب کو حرام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تدریج کا خیال رکھا کہ عمر بھر ایک آدمی اگر شراب اور نشے کا عادی ہے اس کے لیے اس کو چھوڑ دینا فوری طور سے شاق اور گراں اور مشکل ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے سہولت کے ساتھ تدریجن ذہن بنایا اس کا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، تیسری چوتھی دفعہ پھر جا کے اس کو حرام قرار دیا گیا. کیونکہ جو عادت ہوتی ہے، اہل عرب کہتے ہیں کہ جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینا اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی عادت چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آرام آرام سے پہلے مشورہ دیا، پھر نماز کے اوقات میں، اور پھر ایک مدت کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام خبیث اور گندی اور بےہودہ چیزوں کی ماں ہے. شراب بنیاد ہے، یہ فاحش بے حیائی والے امور کی یہ بنیاد ہے. آدمی شراب کے استعمال سے بہت ساری خباثتوں میں اور گناہوں اور بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے. شراب کو نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لے آنے والا، جس کے لیے لائی گئی اس پر، اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہدیہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اور صحابہ کرام نے پھر اس حکم کو سنتے ہی ایسا عمل کیا کہ جس کے پاس جو بھی گھر میں شراب تھی اس نے اس کو بہا دیا، گرا دیا، انڈیل دیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینے کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام ہو گئی تو جس کے ہاتھ میں جو برتن تھا اس کو وہیں پھینک دیا. جس کے پاس جو بھی جام تھا، پیالہ تھا، مشکیزہ تھا، بالٹی تھی، پھینک دیا گیا اس کو. بڑے بڑے صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام منادی کی آواز سنتے ہی اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. لوگ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ تجارت کرتے تھے شراب کی، ملک شام سے شراب کو درآمد کرتے تھے، امپورٹ کرتے تھے. تو ابھی تک وہ شراب کو لے کر واپس نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے. تو ان کو اعلان ہوا کہ جی شراب حرام ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی، ساری دولت کو وہیں پر پہاڑوں کے اوپر ہی ان مٹکوں کو توڑ ڈالا اور بہا دیا، جو بڑے نفع کی امید لے کر آ رہے تھے. لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا.
شراب سے متعلق جب حکم آیا تو اس طرح عمل کیا. کہتے ہیں کہ مدینے میں اتنی شراب بہائی گئی جیسے بارش کا پانی ہو ایسا لگتا تھا. اور مدینے کی گلیوں میں ایک زمانے تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی کے اندر نکھر آتا تھا. اس قدر شراب اڈیلی گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا، منع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر مفاسد ہیں، نقصانات ہیں، خرابیاں ہیں. اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت کم ہیں، نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں. فائدہ زیادہ سے زیادہ اس کا یہی ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، وقتی قوت مل جاتی ہے. لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. رفتہ رفتہ معدہ ختم ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی شکل بگڑ جاتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے. ایک جرمن ڈاکٹر نے لکھا ہے جو شخص شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کا جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے 60 سال کا بوڑھا ہو. سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ 40 سال کی عمر میں. بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے ماہرین اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اگر شراب کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو آدھے ہسپتال اور آدھے تھانے اور جیل قید خانے بھی بند کرنے پڑ جائیں گے. تو آدھے بیماریاں اور آدھے قیدی وہ انہی چیزوں کی وجہ سے، شراب کے استعمال کی وجہ سے، نشے کے استعمال کی وجہ سے، جھگڑے، لڑائیاں، قتل و قتال، ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس طرح کی بیماریوں میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے اندر بھی ملوث ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے بیچ میں بغض، عداوت کو ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. اور نشے میں آدمی اپنے راز اگل دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. نشے کے اندر آدمی ایک بےہودہ سا ہو جاتا ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ دیکھنے کی تمیز ہے، نہ چلنے کی. نشے کے اندر آدمی محرم غیر محرم کے فرق کو بھول جاتا ہے. اس قدر نشہ سوار ہوتا ہے دل و دماغ پر. تو کسی بھی طرح سے یہ قابل قبول نہیں ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، ذی وقار لوگوں کے لیے یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے شراب اور اس سے ملتے جلتی کوئی ایسی ڈرنک جس کے اندر ہلکی پھلکی نشے کی آمیزش ہو، ملتا جلتا ہو، جس کو ہمارے مسلمان بھی بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں، جی یہ شراب تو نہیں ہے، حالانکہ وہ ہلکی پھلکا اس کے اندر نشہ ہوتا ہے. تو نشہ آور کوئی بھی چیز ہو، علماء فرماتے ہیں اس کا استعمال کرنا منع ہے. تھوڑا نشہ ہو، زیادہ نشہ ہو اس کے اندر. نہیں دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا، ایک چیز کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی چائے کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے، سگریٹ میں کوئی نشہ نہیں ہے، نسوار میں کوئی نشہ نہیں ہے، لوگ پان کھاتے ہیں، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے. اس چیز کی بیسک ایسی ہو کہ وہ نشہ آور ہو، جیسے بھنگ ہے، افیون ہے، جیسے اور مختلف منشیات ہوتی ہیں. شراب ہے، سخت نوعیت کی ہو، انگور کی ہو، کھجور کی ہو، کسی بھی چیز، سبزیوں کی ہو، پھلوں کی ہو، مختلف چیزوں کی بنائی گئی جو بھی شراب ہو، ہر قسم کی شراب جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے ایک قطرہ بھی پینا اس کا حرام ہے، ایک قطرہ بھی.